آخری نبوت اور رسالت کے لیے منتخب فرمایا اور ان پر اپنی کتاب قرآن مجید اور حکمت یعنی سنت، قرآن کی تفسیر اور توضیح نازل فرمائی، اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نازل کردہ شریعت پر عمل کرنے کے ساتھ دوسروں تک اس شریعت کو پہنچانے کی ذمہ داری ڈالی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاتَّبِعْ مَا يُوحَىٰ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ۔ اے نبی اس وحی کی پیروی کیجئے، اس شریعت کی پیروی کیجئے جو آپ کی طرف اللہ کی طرف سے نازل کی گئی ہے۔ سورہ زخرف میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ، اس وحی کو، اس شریعت کو اے نبی مضبوطی سے تھامیے جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہے، نازل کی گئی ہے، اور اسی وحی کو بندوں تک پہنچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی سے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو شریعت اللہ نے آپ کی طرف اتاری ہے آپ اس کو پہنچا دیجیے۔ اللہ کا درود اور سلام ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کی رسالت پہنچا دی، امانت ادا کر دی اور امت کو بالکل واضح روشن شاہراہ پہ چھوڑا۔ حضرت امام زہری کا ایک قول امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التوحید میں ذکر کیا ہے من اللہ تعالی الرسالہ وعلی الرسول البلاغ وعلینا الاتباع۔ اللہ رب العالمین نے شریعت نازل کر دی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شریعت پہنچا دی، اب ہمارے اوپر اس شریعت کی پیروی لازم ہے۔ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت اللہ کی طرف سے دین کو پہنچانے کی مبلغ ہے، مبلغ ہے، اللہ کے دین کو دوسروں تک پہنچانے والا ہے۔ ان کا کام انہی باتوں کو دوسروں تک پہنچانا ہے جو باتیں اللہ نے ان پر اتاری ہیں۔ اس طرح سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ رسول کی پیروی کرنا اللہ کی پیروی کرنا، اور اس حقیقت کو واشگاف انداز میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 80 میں من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی، جس نے رسول کا اتباع کیا، جس نے رسول کی پیروی کی، تحقیق اس نے اللہ کی پیروی کی۔ گویا کل دین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کا نام ہے، اور جب اتباع رسول کا عنوان آتا ہے تو یہ مت سمجھیے کہ صرف نبی کی حدیث، اتباع رسول کا مطلب ہے قرآن کی پیروی، رسول کی پیروی، کیونکہ اللہ نے جو شریعت اپنے نبی پر اتاری ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی تفسیر اور توضیح حدیث ہے۔ لہذا حضرت عطا کا قول ہے کہ جب کہا جائے اتباع رسول تو اتباع کتاب اللہ و اتباع سنت رسول اللہ، یہ مراد ہے اللہ کی کتاب کی پیروی، نبی کی پیروی۔ جب ہم کہتے ہیں اہل الحدیث تو لوگ سمجھتے ہیں یہ حدیث والا ہے، قرآن کو نہیں مانتا۔ نہیں نہیں نہیں، جو اہل الحدیث ہے وہ اہل القرآن بھی ہے، اہل القرآن والحدیث۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید کو بھی حدیث کہا فبأي حدیث بعدہ یؤمنون، اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا۔ لہذا قرآن اور حدیث کے ماننے والے کو ہی اہل السنہ کہتے ہیں، اور صحابہ کے منہج پر جو چلتا ہے، قرآن اور حدیث کو کیسے صحابہ نے سمجھا اس طریقے کو اختیار کرنے والے کو جماعت کہتے ہیں، اہل السنہ والجماعت۔ اور اس کی ضد آتی ہے اہل البدع والفرقہ، وہ لوگ جو اہل بدعت ہیں، جو اختلاف اور انتشار کے شکار، جو علماء اور ائمہ کے نام پر، مشائخ کے نام پر، پیر طریقت کے نام پر الگ الگ خانوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ لیکن جو اہل سنت ہے، اہل القرآن والحدیث ہے،
وہ صحابہ کرام کے منہج کی پر ہونے کی وجہ سے وہ اہل سنہ والجماعت، جماعت سے مراد صحابہ کرام کے طریقے پر چلنے والے لوگ، یہی ایک منہج کا لفظ ہے جو اہل سنت کو، اہل الحدیث کو دوسرے گمراہ فرقوں سے الگ کرتا ہے۔ قرآن حدیث کی بات تو سب کرتا ہے، قبولی بھی کہہ دے گا کہ قرآن حدیث کو نہیں کہتا ہے قرآن حدیث، لیکن یہی بات آ جاتی ہے کہ قرآن حدیث کو آپ کس پیٹرن پر سمجھ رہے ہیں، کیا اسی منہج پر، اسی نہج پر سمجھ رہے ہیں جو اللہ کے نبی نے سمجھا اور صحابہ کرام نے سمجھا، یا آپ اپنی سمجھ کے مطابق سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ منہج کا جو لفظ ہے، منہج صحابہ، یہ لفظ جو ہے اصلی اہل سنت کو نقلی اور نام نہاد اہل سنت سے الگ کرتا ہے۔ بہرحال اللہ سبحانہ و تعالی نے ہم پر اپنے نبی کی اطاعت، اپنے نبی کی پیروی کو واجب اور فرض کیا ہے، اور ان کی مخالفت کو، ان کی نافرمانی کو سخت گناہ قرار دیتے ہوئے عذاب علیم کی وعید سنائی۔ چند آیات ملاحظہ کیجئے، گفتگو کا سلسلہ جستہ بجستہ انشاءاللہ ترتیب سے چلے گا تاکہ بات میں اختلاف نہ ہو اور بات جس کو کہتے ہیں ہوچ پوچ ہونا، اس طرح کی بات نہیں۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اللہ کی پیروی ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بلا چلوچرا واجب ہے، فرض ہے، اور ان کی مخالفت کرنا حرام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے عذاب علیم کو دعوت دینا ہے۔ رب العالمین کا ارشاد سنیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، بہت سی آیتیں ہیں، تقریباً 36 آیتیں ہیں جو اطاعت رسول کے تعلق سے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ 36 آیتیں ہیں قرآن مجید کے اندر۔ میں نے سورہ محمد کی آیت کو خطبے کا یا تقریر کا عنوان بنایا تھا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرو، اللہ کا کہا مانو، یعنی قرآن مجید میں جو ہے اس کو مانو، واطیعوا الرسول، اور رسول کا کہا مانو، رسول اللہ کی اطاعت کرو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور اپنے عملوں کو باطل نہ کرو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے اللہ کی اطاعت اور رسول کی اطاعت سے انحراف کیا تو آپ کا عمل باطل ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اگر رسول کی پیروی کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ اس کا مطلب یہ کہ اللہ کی رحمت اور ہدایت پر ہونا موقوف ہے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت پر۔ اگر آپ اطاعت سے انحراف کرتے ہیں تو نہ رحمت الہی کے مستحق ہیں اور نہ ہدایت ربانی پر ہے، کجروی اور گمراہی پر ہے۔ رب العالمین کا ارشاد ہے، بہت مشہور آیت ہے، آپ حضرات کو بھی یاد ہوگی، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، اے ایمان والو اللہ کی اطاعت کرو، یعنی قرآن کی پیروی کرو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی پیروی کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم میں جو اولو الامر ہیں، اولو الشان ہے، عظمت اور شان والے ہیں، اور وہ کون ہو سکتے ہیں عظمت اور شان والے؟ علماء کرام، اور وہ حکمراں، اسلامی حکمراں، یہ علماء جن کی طرف لوگ اپنے دینی مسائل کے لیے رجوع ہوتے ہیں، تو یہ علماء شان والے ہیں، عظمت والے ہیں، ورثۃ الانبیاء ہیں، انبیاء کے وارث ہیں، انبیاء کی علم نبوت کے وارث ہیں، اسی علماء سے آپ مستغنی نہیں ہو سکتے، تو ان کی بات مانو۔ اور یہ حکمراں ہے مسلمانوں کا جو اللہ کے حکم کو نافذ کرتا ہے، امپلیمنٹ کرتا ہے، وہ اولو الامر ہے، ان کی پیروی کریں۔ لیکن آپ ملاحظہ کیجئے قرآن مجید کے اسلوب کو، اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، واطیعوا اولی الامر منکم نہیں کہا۔ اللہ کے ساتھ لفظ اطاعت ہے، رسول کے ساتھ لفظ اطاعت ہے، اولو الامر علماء ہیں اور حکمراں، ان کے ساتھ اطیعوا نہیں ہے۔ اس بات کو واضح کرنے کے لیے کہ ان کی اطاعت علماء کی یا حکمرانوں کی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے مطابق اور موافق ہوگی تب تو ٹھیک ہے، نہیں ہوگی تو ہم ہاتھ اٹھا لیں گے۔ ہم پر سمع و طاعت
اپنے حکمرانوں کی واجب ہے ما لم یؤمر بمعصیہ فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ. حاکم وقت بھی اگر اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے آپ اس کی نہ سنیں نہ اس کی اطاعت کریں. آپ کے ماں باپ اگر آپ کو شرک پر بدعت پر گناہ پر آمادہ کریں، اللہ کہتا ہے وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. ماں باپ کے ساتھ دنیاوی اعتبار سے اچھا سلوک کرو بھیا، لیکن شرک اور بدعت میں اور گناہ کے کاموں میں ماں باپ کی بات نہ مانو. ادب سے ان سے پیش آؤ، کہو کہ یہ چیز حرام ہے، ناجائز ہے، ہم کو معاف کیجیے، یہ میں نہیں کر سکتا. اگر کسی کی ماں رو کے بیٹا اندھیری رات کہاں یہ شام کی نماز میں جائے گا مسجد مت جا، تو کہا گیا کہ نہیں ماں کی بات مت مانو، جاؤ عشاء کی نماز پر جماعت پڑھو. آپ سمجھ گئے؟ اہل علم نے کہا جاؤ نماز کے لیے، کیونکہ جماعت سے نماز پڑھنا تم پر واجب ہے. تو وہ جماعت سے روک رہی ہے از راہ محبت شفقت، کہے گا اللہ آپ کو جزائے خیر دے لیکن ہم کو جانے دیں، ہم جائیں گے. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، اگر کسی چیز میں تمہارے درمیان اختلاف ہو جائے، اب وہ بات دین کی ہو کہ دنیا کی ہو، مسلمانوں کے دنیاوی امور بھی دین کی روشنی میں انجام پانے چاہیے. یاد رکھیے گا ہم اپنے تمام معاملات میں، تمام شعور میں، تمام امور میں ہم شریعت کے مکلف ہیں، شریعت کی پابندی کے مکلف ہیں. سنت کا التزام ہمارے لیے ضروری ہے. فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی چیز میں اختلاف ہو جائے، دو مولویوں کا اختلاف ہو جائے کسی مسئلے میں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، اللہ کی طرف اس کو پلٹا دو، رسول کی طرف پلٹا دو، یعنی اس شریعت کی طرف پلٹا دو جو شریعت منزلہ، جو اللہ کی اتاری ہوئی شریعت ہے. رسول کی طرف پلٹانے کا مطلب تھا صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجیے، کوئی بھی مسئلہ ان کے درمیان ڈسپیوٹڈ ہوتا تھا فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ چلے جاتے تھے، معاملات کو پیش کر کے جو تصفیہ ہوتا تھا اس کو بلا چون و چرا قبول کر لیتے تھے. اور تھوڑی سی اگر آنا کانی ہوئی تو سخت ڈانٹ پڑی رب العالمین کی طرف سے. ایک زمین کی سیرابی کے سلسلے میں دو آدمی کا حضرت زبیر بن عوام کا اور ایک شخص کا اختلاف ہوا. اوپر پہلے زمین پڑتی تھی حضرت زبیر کی، اس کے بعد کسی کی زمین پڑتی تھی. آپ نے فرمایا کہ زبیر تھوڑا پانی لے لینا، اپنے پڑوسی کو اس کے بعد دے دینا. دنیا کا طریقہ ہے. آپ کسی بھی دیہات میں کسان سے جا کے پوچھیے گا کہ اگر کسی کی زمین آپ پاشی میں گڑھے سے نہر سے قریب ہو اوپر ہو تو پہلے اوپر والا پٹاوے گا کہ نیچے والا پٹاوے گا؟ تو ہم نے دیہات میں کسانوں سے پوچھا تو انہوں نے کہا اوپر والا پٹاوے گا. اللہ نبی صاحب نے کہا کہ زبیر پہلے تم سیراب کر لینا، تھوڑا پانی لینا، اس کے بعد پڑوسی کو دے دینا بھرپور، اس کے بعد پھر تم اپنی ضرورت کے مطابق اپنی زمین کو پٹا لینا. اس نے صرف اتنے ہی میں بادرہ نفس کہہ لیجیے، جذبات میں آ کر کے غیر ارادی طور پر بلکہ کہہ لیجیے، سمجھا کہ وہ منافق نہیں تھا، وہ آدمی غیر ارادی طور پر جذباتی طور پر نکل گیا کہ وہ آپ کا پھوپھیزاد ہے، پھپھیڑا بھائی ہے، اس لیے آپ یہ فیصلہ کر رہے ہیں. اللہ سوچئے، اللہ تعالیٰ نے آیت اتار دی فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. اے نبی آپ کے رب کی قسم وہ مومن نہیں ہو سکتے جو آپ کے فیصلے کو اپنے نزاعی معاملے میں، اپنے جھگڑوں میں آپ کو جج نہ مانے اور آپ کے فیصلوں کو بلا چون و چرا قبول نہ کریں اور پھر اس پر عمل درآمد نہ کریں، امپلیمنٹ نہ کریں. اس وقت تک اے نبی تیرے رب کی قسم، اللہ اپنی ذات مقدسہ کی قسم کھڑا کہ وہ مومن نہیں ہو سکتا. اللہ فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ، کسی بھی معاملے میں تمہارا اختلاف ہو جائے، عقیدے کا اختلاف ہے، عمل کا اختلاف ہے، باتوں کا اختلاف ہے، معاملات کا اختلاف ہے، زمین جائیداد کے جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے جھگڑے ہیں، فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول کے پاس لے جاتے. تو صحابہ کرام علیہ السلام کی زندگی میں لے جاتے تھے، آپ کے بعد آپ کی شریعت موجود ہے. اگر آپ سنت کے ساتھ زندہ رہیں گے اور زندگی بسر کریں گے تو قسم اللہ کی لگے گا کہ آپ نبی کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں. اور یہ اہل حدیثوں کی حدیث پڑھانے والے اور حدیثوں پر عمل کرنے والے کی خوش نصیبی ہے کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کے ساتھ چلتے ہیں، جیتے ہیں، ہر مسئلے کی دلیل قرآن اور حدیث سے لیتے ہیں. اہل الحدیث ہم اہل النبی وَإِن لَّمْ يَصْحَبُوا نَفْسَهُ أَنفَاسَهُ صَحِبُوا. اہل الحدیث جو حدیث والے ہیں وہی نبی والے ہیں. اگرچہ نبی کی صحبت ان کو نہیں ملے گی لیکن نبی کے کلام کی صحبت ان کو ضرور حاصل ہے. وہ اسی حدیث کے سائے میں جیتے ہیں، اسی سائے میں مرتے ہیں، اٹھتے ہیں، بیٹھتے ہیں، زندگی کے سارے امور شریعت کی روشنی میں انجام دیتے ہیں، نبی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی روشنی میں انجام دیتے ہیں. فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ. اب یہاں کچھ لوگوں نے ارادے طور پر یا غیر ارادی طور پر کہہ دیا وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ، اللہ کی طرف پلٹا دو، رسول کی طرف پلٹا دو، مولویوں کی طرف بھی، علماء کی طرف پلٹا دو.
جی قرآن میں بھی امینڈمنٹ کر دیا کرنے والوں نے، کہا نہیں فردوا الی اللہ والرسول ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الاخر، اسی پر تمہارا ایمان موقوف ہے، اگر تم ایسا نہیں کرتے ہو تو تم مومن نہیں ہو۔ اور یاد رکھو، نزاع اور جھگڑے کا تسلیہ کا اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا کہ جو اللہ کہہ دے، جو رسول کہہ دے، اس کو بلا چینو چرا ہم لوگ مان لیں۔ اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ اللہ اور اس کے رسول کی بات ماننے سے اچھی بات کیا ہوگا؟ سب کو ماننا چاہیے، چاہے جس کے حق میں فیصلہ ہوا یا جس کے خلاف فیصلہ ہوا۔ فیصلہ ربانی، فیصلہ مصطفی ہے، اس میں تو کسی کو چھڑچھڑا کرنے کی گنجائش ہی نہیں۔ اسی طریقے سے دیکھیے، ذاتی بھی معاملہ کبھی کبھی ہوتا ہے، لیکن جب نبی کا حکم ہو، بحیثیت نبی، تو آدمی اپنے ذاتی معاملے میں بھی اختیار نہیں رکھتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کر کے گئے حضرت زینب بنت جحش کے پاس، جو آپ کی پھوپھی زاد بہن ہے، قبیلہ بنو ہاشم کی عورت ہے، اس کی شادی کا پیغام لے کر کے گئے۔ گھر والے خوش ہو گئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رشتہ لے کر کے آئے۔ آپ نے کہا نہیں میرا نہیں، میرے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ کا رشتہ لے کر آیا ہوں۔ اب ظاہر ہے کہ غلام، آزاد کردہ غلام، اور کہاں یہ بنو ہاشم کی لڑکی عورت، دنیا کا سب سے اونچا اور اعلیٰ خاندان، تھیوڑی پہ بل پڑ گئے، ماتھے پر لکیریں بھرائی، چہرہ فق ہو گیا گھر والوں کا لڑکی کا۔ اللہ رب العالمین نے اس کیفیت کو دیکھا اور سمجھا اور فوراً آیت اتاری، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ۔ کسی مومن مرد کے لیے، کسی مومنہ عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ جب اللہ اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے تو تم کو اپنے معاملے میں بھی اختیار رہ جائے کہ کرو کہ نہ کرو، نہیں تم مکلف و پابند ہو کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر، اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے پر عمل کرنا تمہارے واجبات میں سے تمہارا اہم فریضہ اور واجب ہے۔ اور اس طریقے سے آیات بہت ہیں۔ ایک آیت اور سنا دیتے ہیں آپ کو، مخالفت، امر رسول کی مخالفت کرنے کی جو وعید ہے، سورہ نور کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ وہ لوگ ڈریں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہمارے علماء موجود ہیں، خالفہ بغیر صلہ کے بھی آتا ہے، خالف تو امر فلان، میں نے فلاں کے حکم کی مخالفت کی، لیکن یہاں پر لفظ ان اللہ تعالیٰ نے استعمال کیا، جو خالفون عن امرہ، جبکہ ان کی ضرورت نہیں ہے، بغیر ان کے بھی یہ فعل مخالف متعدی ہوتا ہے، جو خالفون الامر، لیکن ان امرہ، وہ ان کے اندر جو ہے وہ اعراض کا معنی ہے۔ غور کیجیے، اعراض کا معنی ہے ان کے اندر، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت کرتا ہے، یعنی نبی کے قول سے اعراض کرتا ہے، دوسرے کے قول کو لیتا ہے، کسی امام کے قول کو لے، کسی عالم کے قول کو لے، کسی چودھری کے قول کو لے، کسی پیر طریقت کے قول کو لے، کسی بھی قول کو لے، لیکن نبی کے قول سے اعراض کرتا ہے۔ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ، جو نبی کے حکم کی مخالفت کرتا ہے، اعراض کرتا ہے فیصلے نبوی سے، تو اس کو کہا گیا ان تصیبہم فتنہ، کہ ان کو فتنہ پہنچے گا، فتنے سے دو چار ہوں گے۔ حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتنے سے مراد شرک ہے۔ کیسے؟ آج یہ نبی کی ایک حدیث کی مخالفت کرے گا، کل دوسری حدیث کی مخالفت کرے گا، پرسوں تیسری حدیث کی مخالفت کرے گا، نتیجہ یہ ہوگا کہ اس کے دل میں کجی پیدا ہو جائے گی، عظمت رسول کم ہو جائے گی، سنت رسول کی اہمیت کم ہو جائے گی، اور جب قلب کے اندر تجربی پیدا ہو جائے، زیغ و ضلال پیدا ہو جائے، تو ہلاکت سے کچھ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ تو سنت کی مخالفت کرنے کے نتیجے میں کل وہ کافر بھی ہو جائے گا، مشرک بھی ہو جائے گا، اور دھڑلے سے لوگ شرک کا کام کر بھی رہے، اور یصیبہم عذاب الیم، یا ان کو دردناک عذاب پہنچے گا۔ دیکھیے کتنی زبردست وارننگ ہے اللہ رب العالمین کہ وہ مشرک ہو سکتے ہیں، عذاب علیم سے دو چار ہوں گے۔ عذاب علیم، حاکم وقت پر بھی ذمہ داری ہے کہ اسلامی حکمراں ایسے لوگوں کو جو سنت نبی کی مخالفت کرتا ہے اس کو بلائے، دانو گیر کرے، اس کو جیل کی سلاخوں کے پیچھے بند کرے۔ تمہاری یہ مجال کہ تم نبی کے حکم کی مخالفت کرے گا، یہ ذمہ داری ہے حکمراں کی، اسلامی حکمراں کی۔ اور اگر یہاں بچ گئے تم کہ یہااں پر ہندوستان میں، پاکستان میں کوئی اسلامی حکومت نہیں ہے، اور دھڑلے سے سنت کی مخالفت کرو گے، بدعت کا جھنڈا لے کے گھومو گے، تو یاد رکھو اللہ کے عذاب سے تو بچ نہیں سکتے۔ عذاب علیم تو رب العالمین کا انتظار کر ہی رہا ہے تمہارا۔ یہ چند آیات تھی جو اس موضوع کے تعلق سے آپ کے گوش گزار تھی۔ اب چند حدیثیں بھی پڑھیا، پھر صحابہ کے اقوال آپ کے سامنے لائیں گے اتباع رسول کی اہمیت اور عظمت کے اوپر۔ ایک حدیث ہے
صحیحین کے اندر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مثل ما بعثنی اللہ بہ مثلی ومثل ما بعثنی اللہ بہ کمثل رجل اتی قوما فقال یا قوم انی لکم نذیر مبین یا انی انا لکم النذیر العریان. نبی حدیث ہے کہا کہ میری مثال، غور سے سنیے گا، میری مثال اور اس شریعت کی مثال جس کو دے کر اللہ نے مجھ کو بھیجا ہے اس شخص کی طرح ہے جو قوم کے پاس آئے اور کہے کہ اے قوم انی رأیت الجیش بعینی، میں نے لشکر کو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے جو کل صبح کر کے تم پر حملہ آور ہونے والا ہے. فلنجا نجات کی راہ تلاشو، گاؤں خالی کرو، شہر خالی کرو. تو کچھ لوگوں نے اس کی بات مانی اور رات میں ہی نکل گئے، سر شام نکل گئے، اور صبح ہونے سے پہلے پہلے وہ آبادی سے بہت دور نکل گئے. اور کچھ لوگوں نے کہا تو ایسے ہی بولتا ہے، اچھا آگے گا تو دیکھیں گے، مٹھی گٹھی باندھ کے رکھتے ہیں، صبح میں نکل جائیں گے. کچھ لوگوں نے اس کو سیریسلی نہیں لیا. نتیجہ یہ ہوا کہ اب وہ نکلنے کی تیاری ہی کر رہے تھے کہ لشکر آ دھمکا اور تحقیق کر ڈالا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ذات کو کی تشبیہ دے رہے ہیں اس شخص سے جو قوم کو ڈرا رہا ہے ایک یقینی خطرے سے جو صبح ہی ہونے والا. اب سمجھ رہے، اب اگر آپ نے اس شخص کی وارننگ دینے والے کی بات پر اگر کان دیا اور نکل گئے تو نجات پا گئے، نہیں تو ہلاک ہو گئے. میں بھی وہی ہوں، میں اللہ کے عذاب سے تم کو کھلا ڈراتا ہوں. اگر تم نے میری اطاعت کر لی تو نجات پا جاؤ گے، اگر تم نے میری بات کو یوں ہی لہو العین میں گزار دیا اور اس پر کیئر نہیں کیا تو حال یہ ہوگا کہ اللہ کا عذاب کو دھر پہنچے گا. کس قدر زبردست آپ نے مثال دی ہے. ایک اور حدیث سنیے، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، بخاری شریف میں حدیث ہے، رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی يدخلون الجنة الا من ابى قالوا ومن يابى قال من اطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد ابى. کہا کہ میرا ہر امتی جنت میں جائے گا سوائے اس کے جو انکاری ہے. صحابہ نے کہا کہ بھلا انکار کون کرتا ہے؟ کہا جو میری اطاعت کرتا ہے وہ میرا امتی ہے، جو میری اطاعت نہیں کرتا، بغیر چنو چرا میری بات کو نہیں مانتا، میری بات میں لے تو لال کرتا ہے، میری بات کو، اپنے نبی کی بات کو اماموں کی بات کے اوپر تولتا ہے، موافق پاتا ہے تو لیتا ہے، نہیں تو نہیں لیتا ہے. اگر یہ رویہ ہے اس کا تو وہ میرا انکار ہی تو کر رہا ہے، میرا امتی کرتا. جو میرا ہوتا تو میری بات مانتا، لیکن میری بات کا پروف دوسرے سے چاہتا ہے، نبی کی بات دوسرے سے پروف کراتا ہے. کہا اس نے تو انکار ہی کیا. تو گویا اگر آپ امتی بننا چاہتے ہیں اور جنتی بننا چاہتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی آپ کو کرنی ہے. رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث بخاری شریف کی حوالے سے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے آپ نے فرمایا من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ. جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی. اور ایک حدیث سن لیجیے، ابو داؤد کی، مسند احمد کی، ترمذی کی، ارباز بن ساریہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. قدر طویل حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ایک دن پڑھائی، اس کے بعد آپ قوم کی طرف چہرے کے ساتھ متوجہ ہوئے. یہ تو ہمیشہ سلام کے بعد آپ متوجہ ہوتے تھے، متوجہ ہوئے اور آپ نے لوگوں سے واعظ فرمایا. واعظ کہتے ہیں جس کے اندر ترغیب بھی ہو ترہیب بھی ہو، ترغیب اور ترہیب، رغبت دلانا بھی ہو اور ڈرانا بھی اور خوف دلانا بھی، اس کو واعظ کہتے ہیں. تو آپ نے بڑا بلیغ واعظ کیا، بڑا مؤثر واعظ کیا. سن کر کے لوگوں کی آنکھیں اشکبار ہو گئی اور دل پر خوف کی کیفیت طاری ہو گئی. ذرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. لوگوں کے دل ڈر گئے، کانپ گئے، آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے. کہا یا رسول اللہ کأنہ موعظۃ مودع. لگتا ہے جتنا آپ خطبہ دے رہے ہیں لگتا ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی کو رخصت کر رہا ہو، تو رخصت کا جو پیغام ہوتا ہے وہ مختصر ہوتا ہے اور بڑا جامع ہوتا ہے. کہتا ہے بیٹا جا رہے ہو تو گانٹھ باندھ لو، میری نصیحت ہے. لندن جا رہے ہو، امریکہ جا رہے ہو، مکہ جا رہے ہو، مدینہ جا رہے ہو کسی سینٹر میں پڑھنے کے لیے، کوٹا جا رہے ہو، دیکھو ایسے کرو گے بیٹا، ایسے کرو گے. بہت اہم باتیں آپ ان کو سدھار کرتے ہیں. لگتا ہے کہ آپ رخصت کر رہے ہیں امت کو
اس لیے اتنی جامعیت ہے آپ کے خطاب میں، تو کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ آپ نے جو نصیحت فرمائی سونے کے پانی سے لکھنے کے تو لائق ہے، اور دانت سے مضبوطی سے پکڑنے کے لیے لائق ہے۔ اور آپ نے کہا بھی کہ اس کو دانت کی جڑ سے، چہوے سے، ڈار سے اس کو پکڑ لو، کیونکہ آگے سے پکڑو گے تو جھٹ سے ایک جھٹکے میں کھینچا جائے گا، لیکن اگر چہوے سے کوئی چیز پکڑو گے، ڈار سے پکڑو گے تو مضبوط پکڑ ہوتی ہے اس کی۔ اسی میں آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُم بَعْدِي، ہم اختصار کر رہے ہیں، تم میں کا جو کوئی میرے بعد جیے گا، زندہ رہے گا، وہ امت میں بڑے اختلافات دیکھے گا۔ یہ کہنے کی ضرورت ہے کہ امت میں کتنا اختلاف ہے، 73 فرقوں میں امت بٹ گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے کے مطابق، اور ایک ایک فرقے میں کئی فرقے، اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے گا تو سینکڑوں میں ہیں، لیکن میجر بڑے فرقے 73 ہیں۔ تب یہ کہ اتنے فرقے ہو جائیں گے تو نجات کی راہ کیا ہے، حق کی راہ کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنت کو مضبوطی سے تھامنا، اور میرے خلفاء راشدین کی جو ہدایت یافتہ، اور امت کا اتفاق ہے کہ وہ ہدایت یافتہ خلفاء 4 ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی رضی اللہ عنہ، ان کی سنت کو لازم پکڑنا۔ اور ان میں بھی جو 2 ہیں پہلے ابو بکر و عمر، مسلم میں روایت ہے وَإِن يُطِيعُوا أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ يَرْشُدُوا، اگر لوگ ابو بکر و عمر کو مضبوطی سے تھام لیں تو رشد و ہدایت پاتے ہیں۔ لیکن چاروں خلیفے کی سنت کہاں؟ جہاں نبی کی سنت نہ وہاں خلفاء راشدین کی سنت، اور اگر نبی کی سنت چھوڑا، خلفاء راشدین کی سنت چھوڑا، تو جو کام بھی دین کے نام پر کرو گے قسم اللہ کی وہ بدعت ہوگا، وہ کام بدعت ہوگا۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں اچھا آپ یہ کر رہے ہیں، ابھی شب معراج منایا آپ نے 27 رجب کو، چھوڑیے 27 رجب کو ہوا کہ نہیں ہوا، بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ 27 رجب ہی کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج ہوا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے 13 سال، نبوت کے 10ویں سال میں معراج ہوا، 3 سال مکے میں ٹھہرے، 10 سال مدینے میں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے 13 سالوں میں کبھی شب معراج منایا؟ شکرانے کی وہ شکل اختیار کی جو آپ کر رہے ہیں، جلسہ جلوس کیا، واقعے کی تفصیل بتائی، معراج کے جھوٹے سچے واقعات جو ہمارے مولوی حضرات واعظ خوش الحان بیان کرتے ہیں، کیا آپ نے بیان کیا؟ چلیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، خلفائے راشدین نے کیا؟ کیا ان سے زیادہ کسی کو محبت ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار بنانے کا کسی اور کو کوئی جذبہ ہے؟ ظاہر ہے کہ نہیں ہے، ہم ان کی گرد راہ بھی نہیں ہے۔ آپ ہم پر الزام لگاتے کہ اہل حدیث خلفائے راشدین کو نہیں مانتے، صحابہ کو نہیں مانتے، ہم تو آپ سے پوچھ رہے ہیں دوسرے پائیدان پڑھا کر کے آپ خلفائے راشدین کو بتائیے، آپ چلیے تابعین کو بتائیے، آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فتویٰ دکھا دیجیے کہ انہوں نے لیلۃ المعراج منانے کے لیے کہا۔ قسم اللہ کی 480 سال کے بعد مصر میں صوفی نے ایک یہ بدعت ایجاد کی، 480 برس کے بعد۔ بھلا بتاؤ کہ جو کام عہد نبی میں، عہد صحابہ میں سنت نہ ہو، وہ بھلا بعد کے ادوار میں سنت کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تو فرمایا کہ دیکھو جو چیز میری سنت سے، خلفائے راشدین کی سنت سے ثابت نہ ہو، سمجھ لینا کہ وہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اللہ اور نسائی میں روایت ہے کل ضلالۃ فی النار، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی۔ جتنا بڑا بدعتی ہوگا، عقیدہ کی بدعت ہوگی، کفریہ بدعت ہوگی، بغیر توبہ کے مرے گا دائمی جہنمی رہے گا۔ اگر فسقیہ بدعت ہوگی تو وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے، اپنی سزا بھگتے گا اس کے بعد۔ یہ حدیثیں ہیں آپ کے سامنے، کچھ جو آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ دیکھیے صحابہ کرام کی زندگی آپ سمجھ لیجیے، میں بالکل بہت واضح لفظوں میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنی آیات اور حدیث کے بعد کبھی کسی صحابی نے کبھی اس بات کی جرأت تو دور کی بات ہے، کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امر کی مخالفت کریں۔ اگر کوئی بات ان کی اجتہاد میں آئی اور کوئی بات انہوں نے کہہ دی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث اگر معلوم ہوئی، فوراً انہوں نے اس سے تنازع کیا، فوراً تنازع کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سر آنکھوں پر۔ اللہ بہت سے واقعات ہیں، مجھ سے نمونہ کروانے ڈھیری سے ایک مٹھی آپ کو دکھاتے ہیں نمونے کے طور پر۔ یہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ ہے، یہ کہتے ہیں لوگوں سے اذکر اللہ امرأ سمع من النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی الجنین شیئا،
اے لوگوں میں تمہیں اللہ یاد دلاتا ہوں، اللہ کا واسطہ دیتا ہوں. ارے کسی نے کوئی بات نبی سے سنی ہے صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر کسی عورت کا حمل کوئی ساقط کر دے تو اس پر کیا جرمانہ ہونا چاہیے؟ مجھے حدیث نہیں معلوم. تو ایک صحابی اٹھے جن کا نام تھا حمل ابن مالک ابن نابغہ، حمل بن مالک بن نابغہ. اس نے کہا ہاں ہم نے سنا، ہمارے پڑوس میں دو عورتیں تھیں، دونوں ایک دوسرے کی سوکن تھی. جھگڑا ہوا، سوکن میں جھگڑا تو عام سی بات ہے. بس اس نے خیمے سے بانس نکالا، اب مارا اس کے پیٹ کے اوپر، فاسقطت جنینہا میتن، اس کے حمل کو مردہ ساقط کر دیا. ایک دم ایکوریٹ سوال کا ایکوریٹ جواب ہے. تو فقضا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بغرۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فیصلہ کیا کہ مارنے والی عورت جرمانے میں دے گی ایک غلام یا ایک لونڈی. اللہ اکبر. امیر المومنین نے جیسے یہ حدیث سنی کہا قسم اللہ کی اگر میں نے یہ حدیث نہ سنی ہوتی تو میں تو کچھ اور فیصلہ کرنے والا تھا. یعنی اس حدیث کے خلاف فیصلہ میرے دماغ میں آ گیا تھا. کیا فیصلہ ہو سکتا ہے؟ کیا فیصلہ حضرت عمر نے کیا ہوگا یہ تو کہیں لکھا نہیں ہے. لیکن فقیہ امت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دنیا کے ذہین ترین لوگوں میں تھے. انہوں نے کہا کہ دو ہی فیصلہ حضرت امیر المومنین نے کیا ہوگا. یا تو یہ کیا ہوگا کہ کچھ دیت نہ ملے، ہو سکتا ہے کہ بچہ مردہ رہا ہو حمل میں، مارا تو مردہ بچہ ہی پیٹ سے گرا تو مردے کا کیا جرمانہ دے گا. یا بچہ اگر پیٹ میں زندہ رہا ہوگا اس عورت کے اور ضرب کے نتیجے میں بچہ گرا ہوگا تو ایک زندہ جان کو تم نے مارا اس لیے 100 اونٹ کی دیت دو. اگر زندہ ہے تو 100 اونٹ کی دیت دو، نہیں ہے تو کچھ نہ دو. یہ ایک غلام اور لونڈی اس کا کیا مسئلہ ہے؟ کوئی مطلب تال میل ہی نہیں ہے اس کا. کہا اللہ اکبر، اگر میں نے یہ حدیث نہیں سنی ہوتی تو میں تو اس کے خلاف فیصلہ کرنے کا موڈ بنا چکا تھا. سوچیے کتنا اللہ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ہمارے مولویوں کے مسئلے کے خلاف ان کو حدیثیں دیجیے، ارے کہیں گے رہنے دو بھائی حدیث کو. ہمارے مولانا صاحب اس حدیث کو تم سے زیادہ جانتے تھے. ہمارے مولانا صاحب، ہمارے امام صاحب تم سے زیادہ جانتے تھے. یہی دلیل ہے حدیث سے پیٹ پھیرنے کی. کچھ تو جواب رہا ہوگا ان کے پاس، کچھ تو دلیل نہیں ہوگی. سب فضا میں ہوائی باتیں ہو رہی ہیں. کیا دلیل نہیں ہوگی؟ لاؤ ہاتھ بڑھانا تم کنتم صادقین، دلیل لے آؤ، چھوڑ دیں گے بات، مان لیں گے تمہاری. کیوں اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہو؟ کیا یہ نہیں کبھی سوچا کہ دنیا کے کسی بھی آدمی کو سب شریعت کا مسئلہ معلوم نہیں ہے اور سب حدیث ہر وقت آدمی کے ذہن میں نہیں ہوتی ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق ہیں، خلیفۃ المسلمین ہیں، پہلے خلیفہ ہیں، سب سے زیادہ شریعت کا قرآن اور حدیث کا علم رکھنے والے ہیں. ایک عورت آ کے پوچھتی ہے کہ میں میت کی دادی ہوں، میت کے پاس ماں نہیں ہے، میں اس کی دادی ہوں، مجھ کو ترکہ کیا ملے گا؟ امیر المومنین کو مسئلہ معلوم نہیں ہے. صحابہ کس سے پوچھتے ہیں کہ ہے کسی کو معلوم؟ چھوٹا انصاری صحابی اس سے کہتا ہے کہ ہاں مجھ کو دلیل معلوم ہے. اور ایک تائید میں اس نے محمد ابن مسلمہ نے مغیرہ بن شعبہ کو پیش کیا اور کہا کہ پوچھئے ان سے، ان کو بھی حدیث معلوم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ماں کا حصہ ہے، چھٹا حصہ، وہی دادی کو بھی دیا. اب دیکھیے امیر المومنین کو معلوم نہیں ہے کہ عام آدمی کو معلوم. کیا بات ہے کہ کسی ایک امام کو، عالم کو سب بات معلوم ہو؟ حضرت ابو بکر کے زمانے میں لوگوں نے زکوٰۃ سے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ ہم نہیں دیں گے. کچھ لوگوں نے انکار کر دیا زکوٰۃ نہیں دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین نے کہا ہم سے لڑائی کریں گے، یہ مرتد ہیں، اسلام کے فریضے کا انکار کرنے کی وجہ سے یہ مرتد ہیں، ان سے قتل کرے گی، جنگ کرے گی. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کیسے قتال کیجیے گا؟ وہ تو کلمہ پڑھ رہا ہے، اللہ کی توحید کی گواہی دے رہا ہے، رسول کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے، 5 وقت کی نماز بھی پڑھ رہا ہے، ایک زکاتیں نہیں دے رہا ہے، تو کیسے آپ اس سے قتال کیجیے گا؟ تو حضرت ابو بکر کر رہے ہیں الا بحق الاسلام، اسلام کے کسی حق کی وجہ سے جنگ ہوگا. کیا زکوٰۃ ہمارے مال پر اللہ کا حق نہیں ہے؟ کہا بلا شبہ. یہ دیکھیے سب اجتہادی باتیں ہو رہی ہیں. حضرت عمر بھی اجتہاد کر رہے ہیں، ابو بکر صدیق بھی اجتہاد کر رہے ہیں. اور وہیں پر حضرت عمر بن خطاب کے بیٹے عبداللہ کو حدیث معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا لا اله الا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں قتال کروں یہاں تک کہ لوگ اس بات کی گواہی دے دیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں، نماز قائم کرے، زکوٰۃ دے. اگر یہ کہتے ہیں اور یہ کرتے ہیں اور یہ دیتے ہیں زکوٰۃ، فقد عصموا منی دماءهم واموالهم،
تب ان کا جان اور ان کی جان ان کا مال محفوظ رہے گا. یا تو صاف بتایا گیا کہ اگر زکات نہیں دے گا تو ہم ان کا خون بہائیں گے. بخاری شریف میں حدیث موجود ہے. علامہ حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ کاش دونوں صاحبین میں سے کسی کو یہ حدیث ہوتی تو اتنے بحث کی گنجائش ہی نہیں تھی, فوراً حدیث پیش کرتے دی جاتی. بہرحال تمام صحابہ متفق ہو گئے اور مانعین زکات سے انہوں نے قتال کیا. ہم اصل میں یہ کہا اچھا چلیے آج ہی درس میں بیان کیا ہے, بہت مشہور حدیث ہے, آپ حضرات نے بھی سنا ہوگا, صحیح ہے کی روایت ہے. ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے بلانے پر ان کے گھر جا رہے ہیں. 3 مرتبہ انہوں نے سلام داغا اور اس کے بعد کہا کہ میں ابو موسیٰ آ سکتا ہوں کیا؟ السلام علیکم, ادخل, میں داخل ہو سکتا ہوں؟ وقفے سے, تھوڑے وقفے سے 3 مرتبہ اجازت لیا, سلام کیا. امیر المومنین اندر سے مشغول رہے ہوں نہ رہے ہوں, جواب نہیں دیا. جب وہ نکلے محسوس ہوا کہ کوئی آدمی دروازے سے آواز دے رہا ہے. جب باہر آئے تو دیکھا ابو موسیٰ اشعری واپس جا رہے ہیں. بلایا, کہا ابو موسیٰ ادھر آؤ ادھر آؤ. ارے بھائی بلایا تھا, کاہے واپس چلے گئے؟ کہا کہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کسی کے دروازے پر جاؤ تو 3 مرتبہ سلام اور اجازت لو, اگر اجازت نہ ملے تو واپس چلے جاؤ, ٹھٹک کے دروازے پر کھڑے مت رہو. کہا اچھا ایسا؟ انہوں نے کہا تو اس پر گواہی تم کو پیش کرنی پڑے گی. حضرت امیر المومنین کوئی حدیث سنتے تھے تو تثبت اور تحقیق کے لیے کہتے تھے کہ ایک اور گواہ لاؤ. دیکھیں یہ نہیں کہ ابو موسیٰ ان کے یہاں کوئی مطلب ان پر کوئی اعتراض تھا یا اعتبار کے آدمی نہیں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ ثقہ ہیں, قابل وثوق ہے, قابل اعتبار ہے, لیکن امیر المومنین تثبت چاہتے تھے, تحقق چاہتے تھے, جی ویریفیکیشن کرتے تھے, کلیریفیکیشن چاہتے تھے کہ کہیں کوئی ایسے ویسے تو نہیں کر رہا, دیکھو کوئی اور نے سنا ہے کیا؟ کہا دیکھو اگر نہیں کوئی دلیل دیے نا تو دیکھو میرا درہ, یہ میرا درہ دیکھ رہے ہو, لاٹھی ڈنڈا, اسی سے پیٹھ رنگ دیں گے. اب بیچارے ابو موسیٰ ہکلائے ہوئے بھاگتے ہوئے مسجد نبوی میں آئے. انصار کی ایک جماعت وہاں موجود ہی ہے. کہا بھائی کاہے حیران پریشان؟ کہا یار ایسی ایسی بات ہوئی ہے. تو کہا اس کے لیے پریشان ہو, ہماری قوم کا سب سے چھوٹے کم عمر انسان جو ہوگا, انصاریوں کا جو سب سے کم عمر آدمی ہوگا, وہ اس بات کی گواہی دے گا. تو بہت مشہور حدیث ہے, کیسے امیر المومنین کو نہیں معلوم؟ اللہ. ادھر امیر المومنین نماز میں آئے تو کہا کہ دیکھو اگر ابو موسیٰ کو تائید مل گئی ہوگی تو پہلی صف پہ رہے گا, نماز میں رہے گا, اور اگر نہیں ہوگی تو ڈر کے مارے بھاگا رہے گا. جیسے ہی امیر المومنین آئے دیکھا کہ ماشاءاللہ ہماری تعبیر ہے, دیکھا کہ ہم پلسا مار کر کے بیٹھے ہوئے حضرت کہا ضرور مل گئی ہوگی. بس تو کیا تھا, حضرت ابی بن کعب جھپٹے اور کہا یا ابن الخطاب, اللہ اکبر, یہ اسلام دیکھیے کیسی جسارت دیتا ہے. خطاب کے بیٹے امیر المومنین کو خطاب کر رہے ہیں, لا تقرضوا الرابن علی اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو مارنے والے مت بنو. آپ سنا ہے کہ ایسے ایسے ابو موسیٰ کو دھمکی دے رہے. ارے یہ تو بہت مشہور حدیث ہے, ہمارا بچہ بھی جانتا ہے. امیر المومنین کہا نہیں میں ایسا کچھ نہیں کرنے والا ہوں, میں نے صرف کہا کہ تحقیق اور تثبت کر لوں, اطمینان کر لوں. الحمدللہ ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے ہمارے لیے نبی کی سنت کو محفوظ کر رکھا تھا. کوئی دنیا کا آدمی نہیں کہہ سکتا ہے. کہ امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جو اگر کہے کہ دنیا کی سب علم سب مسئلہ وہ جانتا ہے, دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا آدمی وہی ہوگا. آپ کہتے ہیں کہ ہمارے مولوی کو, ہمارے امام کو معلوم نہیں, فلاں امام اتنے بڑے تھے, فلاں امام اتنے بڑے تھے, سب امام تھے, سب ہمارے لیے واجب الاحترام ہے, لیکن نبی معصوم کوئی نہیں ہے. اللہ پوچھے گا قیامت کے دن ماذا اجبتم المرسلین, تم نے رسولوں کی دعوت کے ساتھ کیا سلوک کیا, رسولوں کا کیا جواب دیا. یہ نہیں کہے گا کہ تم نے فلاں امام کے فلاں بات کی اور فلاں مولوی کی بات مانا کہ یہ نہ کبھی اللہ پوچھے گا. قبر میں بھی اللہ سے یہی سوال کرواتا ہے منکر نکیر سے کہ تیرا رب کون ہے, تیرا رسول کون ہے, تیرا دین کیا ہے, تو کس شریعت کا, کس مذہب کا, کس مسلک کا ماننے والا ہے. یہ نہیں پوچھتا کس قوم کا ہے, کس برادری کا, یہ نہیں پوچھتا اللہ تعالیٰ. یا اس کے فرشتے منکر نکیر نہیں پوچھتے. کتنی بات آپ کرتا ہے. حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے ابو داؤد میں روایت ہے کہ ایک ثقفی آدمی قبیلہ ثقیف کا آیا, کہا امیر المومنین ایک عورت نے طواف افاضہ 10 تاریخ کو جو حج کا طواف ہوتا ہے وہ کر لیا ہے. نکلنے سے پہلے اس کو حیض آ گیا, ماہواری کھل گئی. کیا کرے, عورت طواف ودا کے لیے رکے کہ چلی جائے. امیر المومنین نے کہا کہ نہیں رکے. امیر المومنین نے کہا کہ رکے. تو ثقفی کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس کے خلاف, اس کے وپریت, اس کا الٹا فتویٰ دیا تھا. کہا تھا کہ نکل جائے. امیر المومنین نے درہ لیا, اٹھایا گا, بھاگا کہ رک مارتا ہوں میں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ لینے کے بعد اور ان سے مسئلہ دریافت کرنے کے بعد تیری ہمت کیسے ہوئی کہ تو
میرے پاس آ گیا فتویٰ لینے کے لیے، جب تم کو حدیث معلوم تھی تو پھر تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں آنے کی بات پوچھی؟ یہ معاملہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ہیں، ماشاءاللہ بڑی فقیہ صحابی ہیں، فقہائے صحابہ میں لوگ ایک دم عبداللہ بن مسعود کو شاید ایک نمبر پر یا دو نمبر پر رکھتے ہوں گے، فقہ کی کتاب والے، اصول والے، کتاب والے۔ حضرت سے پوچھا گیا، کوفہ کے اندر تھے، بیت المال کے خازن تھے، پوچھا گیا کہ اچھا اگر کسی آدمی نے ایک عورت سے نکاح کیا، ماشاءاللہ نکاح کر لیا، اور اس کے بعد ساس پر نظر پڑی تو ساس ہی اس کو بڑی بیوٹیفل نظر آئی، خوبصورت نظر آئی، تو بس جھٹ سے اس نے بیوی کو طلاق دیا، اور وہ ساس سے شادی کرنا چاہے تو شادی کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کر سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ اور کیا تھا، خود ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا حال یہ تھا کہ چھوٹے چھوٹے جو ٹکڑے ہوتے تھے چاندی کے، تو سوچتے تھے کہ سب چاندی کا ٹکڑا جمع کر کے دوگنا پر دے دیں، 1 کلو دے دیں، آدھا کلو چاندی کا سلہ جس کو کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں اس کو، چاندی کا سلہ ہے، اس کو کاٹ کر کے ہم کو آدھا کلو کا ایک حصہ دے، اور چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چاندی کے ہی ہیں، 1 کلو دے دیتے ہیں، 2 کلو دے دیتے ہیں، لیکن ہم کو سلہ چاہیے، بڑھیا چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ کر دیا۔ مدینہ جب آئے، دیکھ لیجیے مدینہ ہمیشہ علماء کا مرکز رہا، تو مدینہ والے سے پوچھا کہ بھائی ہم نے ایسا ایسا فتویٰ دیا، کیا ہے؟ کہا بالکل آپ نے حرام فتویٰ دیا، ناجائز فتویٰ دیا ہے۔ شادی اگر کسی عورت سے نکاح ہو گیا، قبول کر لیا، ایجاب و قبول ہو گیا، تو وہ آپ کی بیوی ہو گئی، اور اس کی ماں وہ امہات نسائکم، تمہاری بیوی کی مائیں محرمات ابدیہ میں ہے۔ تم اگر لڑکی سے نکاح کرنے کے بعد اسی مجلس میں بھی طلاق دے دو گے تو اس کی ماں قیامت تک کے لیے تمہارے لیے حرام۔ اور یہ جو آپ نے کیا ہے، چاندی 1 کلو دے کے مثال کے طور پر آدھا کلو لیتے، یہ تو کھلا ہوا سود ہے۔ چاندی سے برابر سرابر، ہاتھوں ہاتھ۔ سونا جاتے ہو سونار کے یہاں بیچنے کے لیے، ہاں 20 کیرٹ کا سونا ہے، گندا ہے، کہے گا بھائی 10 گرام کا ہم بھاؤ دیں گے، 8 گرام کا دیں گے۔ آپ نے کہا اچھا چلو 8 ہی گرام رہا، 10 گرام دے دو، آپ پیسہ بڑھا کر دے دیا، نہیں جائز نہیں ہے۔ 8 گرام کا اگر ویلیو لگا تو 8 گرام میں اس کو بیچ دو، اور اس کا پیسہ لے لو اس دکاندار سے، اور اس کے بعد اس دکان پر یا کسی بھی دکان پر جو ریٹ ہو جا کر کے نیا سونا لے لو۔ لیکن وہی دے دیا، کٹا دیا حساب میں، جو ریسٹ اماؤنٹ بچا ہوا وہ دے دیا، یہ ہم لوگ خود کرتے ہیں۔ گئے ادھار دے کر کے آ گئے، سونا لے لیا، سونروا سے جان پہچان ہے، تعلق ہے، کائی لے لیے 20,000 روپیہ، 20,000 روپیہ رہ گیا آپ کا، 10 دن میں دے جائے، بالکل حرام ہے، سود ہے، سود ہے۔ جب ہم نے سوناروں کو یہ بات کہی، کسی غیر مسلم سے کہی، تو کہا نہیں تو دنیا کا سب سے اگر کیش کوئی کاؤنٹر ہو سکتا ہے اور نقد کاؤنٹر ہو سکتا ہے تو ہم سوناروں کا ہوگا۔ یہ تو لوگ بہت زیادہ لاکھوں کروڑوں کا ہمارا ادھار لیے بیٹھے ہیں اور مسلمان لیے بیٹھے ہیں، ہم نے کہا حرام ہے، سود ہے۔ مولانا بولے کہ سود کے اوپر ہم ان کے موضوع کو ٹچ نہیں کر رہے ہیں، ایک بات آ گئی، کچھ لوگوں نے کہا کہ بھائی ہم اگر 1 کلو دے کر کے آپ سے 1.5 کلو چاندی لینا چاہتے ہیں، 1 کلو باسمتی چاول دے رہے ہیں اور آپ سے 2 کلو موٹا چاول لے رہے ہیں، ہم دونوں راضی ہیں، تو آپ کو کیا فرق ہے؟ نہیں فرق ہے۔ اگر آپ کا باسمتی مہنگا ہے تو آپ اس کو 200 روپے بیچ دیجیے، اور 200 روپیہ میں آپ 5 کلو موٹا چاول خرید لیجیے، لیکن اگر چاول سے بدلیے گا تو برابر بدلنا ہوگا، 1 کلو کا 1 کلو ہی بدلنا پڑے گا، اور ہاتھوں ہاتھ لینا ہوگا، ادھار نہیں چلے گا۔ اللہ، شریعت کو سمجھیے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود جب وہاں سے فتویٰ لے کے مدینہ آئے تو چلے گئے اس آدمی کے پاس جس کو فتویٰ دیا تھا کہ ہاں تو ساس سے بیاہ کر لے، اس ساس سے بیاہ بھی کر لیا، اس سے صحبت بھی کر رہا تھا۔ جب گئے پہنچے، کہا رہے فلانہ نہیں ہے، کہاں گیا جو ہم سے مسئلہ لیا تھا؟ کہا وہ تو نہیں ہے یہاں جی، اس نے تو اس اپنی بیوی کے پیٹ کو نچوڑ رکھا ہے، یعنی بال بچے دار ہو گئی ہے وہ۔ کہا لا الہ الا اللہ، سر پیٹنے لگے۔ کہا لوگوں اگر وہ آوی تو اس کو بتا دینا کہ ابن مسعود آئے ہوئے تھے، عبداللہ بن مسعود، اور انہوں نے کہا کہ جلدی سے وہ اس بیوی کو ترک کرے، چھوڑے، کیونکہ وہ نکاح حرام ہے، میں نے غلط فتویٰ دیا تھا، اللہ مجھ کو معاف کرے۔ اور گئے بازار میں، صرافہ کے بازار میں گئے جہاں سونا چاندی کا بکری ہوتا تھا، کہتے لوگوں میں نے ایسا فتویٰ دیا تھا کہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چاندی کے زیادہ دے کر ایک طرح کی چاندی آدھی میں لی جا سکتی ہے، کثیر دے کر قلیل لیا جا سکتا ہے۔ امام بہقی نے ذکر کیا ہے سنن کبریٰ میں، 10,256 نمبر کی حدیث بتا دیتے ہیں، 10,256 بہقی میں، عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے۔ تو بازار میں جا کے کہا کہ بھائی اب سے یہ مسئلہ حرام ہوگا۔ اس طریقے سے اگر آپ دیکھیے تو بہت سارے اقوال آپ کو ملیں گے کہ جیسے کوئی حق مسئلہ سامنے آ گیا، کتاب و سنت سے سامنے آیا، صحابہ نے سرنڈر کیا،
اور یہی سلف کا طریقہ رہا. آپ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو نہیں سنا کیا؟ امام ابو حنیفہ سے کسی نے کہا حضرت آپ فتویٰ دیتے ہیں اور کبھی کبھی آپ کا فتویٰ قرآن مجید کی کسی آیت سے کے مخالف ہوتا ہے. حضرت امام والا جہاں نے فرمایا کہ اترکوا قول رسول لقول اللہ لکتاب اللہ، میری بات کو کتاب اللہ کے لیے چھوڑ دو. کہا آپ کی کبھی کبھی کوئی بات نبی کی حدیث کے مخالف ہوتی ہے، کہا میری بات چھوڑ دو نبی کی بات کے سامنے. کہا کبھی کبھی آپ کا فتویٰ کسی صحابی کے فتوے سے ٹکراتا ہے، کہا میری بات صحابی کے لیے بھی چھوڑ دو. اگر صحابی کے شاگرد جو تابعی کہلاتے ہیں، اگر ان کا فتویٰ میرے فتوے سے ٹکرا جائے تو لہن و رجال وہم رجال، وہ بھی عالم ہیں ہم بھی عالم ہیں، تم کو اختیار ہے جس کی بات چاہو. یہ امام ابو حنیفہ ہے جو کہتے ہیں کہ صح الحدیث فہو مذہبی، صحیح حدیث آ جائے اسی کو ابو حنیفہ کا مسلک سمجھنا. آپ یا ہم نے اگر امام ابو حنیفہ کے مسلک کو شریعت سمجھ رکھا ہے تو بڑا بھول کر رہے ہیں. یہ بڑی بھول ہے ہماری. اگر وہ شریعت ہوتی اور اس کا اتباع واجب ہوتا تو امام ابو حنیفہ کے دو اجلہ شاگرد امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ 1/3 مسئلوں سے زیادہ مسئلوں میں اپنے امام استاد کی مخالفت کیوں کرتے؟ بہت سی بات ہے. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ کہہ دیا کہ اگر میری کتاب میں اگر کوئی فتویٰ نبی کی حدیث کے خلاف پاؤ تو میں اعلان کیے دیتا ہوں کہ خذوا بسنت رسول اللہ ودعوا ما قلت، میری بات چھوڑ دینا، نبی کی سنت کو لینا. اور انہوں نے ہی اجماع نقل کیا ہے. اجماعت الامہ، امت اس بات پر متفق ہے کہ من استبانت لہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس آدمی کے سامنے رسول کی سنت واضح ہو جائے، لم یکن لہ ان یدعها لقول احد، کسی بھی عالم کے لیے نبی کی بات کو نہ چھوڑے، کسی کی پرواہ نہ کرے، پرواہ صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد ہیں جو کہتے تھے مجھے تعجب ہے، اللہ اکبر عجبت لقوم، مجھے تعجب ہے لوگوں سے جو نبی کی حدیثوں کو سند کو جانتے ہیں، حدیث کی صحت کو جانتے ہیں، عالم علماء ہیں، علامہ کا لقب لگاتے ہیں اور نبی کی حدیث کو جانتے ہیں، اور پھر بھی کسی امام سفیان ثوری یا کسی امام کے مقابلے میں نبی کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں. ارے ایسے لوگوں کے اوپر حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ ایسے لوگوں پر یوشک ان تنزل علیہم حجارۃ من السماء، آسمان سے اللہ پتھر کی بارش برسائے گا. پتھر کی بارش کوئی عجوبہ چیز نہیں ہے. ابرہہ کے اوپر، ابرہہ کے لشکر پر، اصحاب الفیل پر اللہ نے پتھر کی بارش برسائی ہے. اللہ نے لوطیوں کی قوم کے اوپر پتھر کی بارش برسائی ہے. اگر تم نے نبی کے قول کی مخالفت کی تو تم پر بھی اللہ کی بارش ہوگی، پتھروں کی بارش. میں کہتا ہوں، ابن عباس کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتقولون قال ابو بکر و عمر. جب ابو بکر و عمر، حالانکہ انہوں نے کوئی بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت میں نہیں کہی ہے، لیکن اگر بالفرض ابو بکر و عمر کی بات بھی نبی کی بات سے ٹکرا جائے، ابو بکر و عمر ادی دگی نہیں ہے، امت کی آنکھوں کا سرما ہے، امت کے لیے آئیڈیل اور نمونہ ہے نبی کے بعد، اور اس کی بات اگر نبی سے ٹکرا جائے تو چھوڑو. یہ حضرت عبداللہ بن عمر ہیں جو کسی ایک مسئلے میں، حج کے مسئلے میں کہ حج تمتع کیا جائے کہ حج افراد کیا جائے، ایک مسئلہ ہے، پھر اس کی تفصیل میں جائیں گے، وقت چکے سے نکل رہا ہے، میرے ہاتھ میں تو گھڑی بھی نہیں ہوتی ہے، میں تھک جاؤں گا، رک جاؤں گا انشاءاللہ رک جاؤں گا. تو کیا کہا عبداللہ بن عمر، آپ ایسی بات کہہ رہے ہیں کہ حج تمتع افضل ہے؟ آدمی جائے عمرہ کرنے کی نیت سے، طواف کرے، صفا مروا کی صحیح، بال چھوٹا کر کے حلال ہو جائے، اور 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ کر کے ہوٹل سے حج کی نیت کر کے مینا میں نکلے. آپ یہ کہہ رہے ہیں، اور آپ کے والد محترم کہہ رہے ہیں کہ نہیں حج افراد افضل ہے. جاؤ میقات سے تو صرف حج کی نیت کرو، اور 10 تاریخ کو کنکڑی مار کر بال چھوٹا کروا کر کے مڑو کہ ہی حلال ہونا ہے. اب بعد میں چاہو تو عمرہ کرو، نہ کرو تمہاری مرضی ہے. تو حضرت عبداللہ بن عمر کیا کہتے ہیں؟ جب کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں، آپ کے باپ یہ کہتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق و یتبع ام امر عمر. بتاؤ اللہ کے نبی کی بات ماننے کے زیادہ لائق ہے کہ ہمارے باپ عمر کی بات ماننے کے زیادہ؟ تم ہی فیصلہ. یہ کون بڑا؟ ایک بیٹا کہہ رہا ہے، ایک صحابی کہہ رہا ہے، ایک امیر المومنین کیا بتا، کیا بتا. اتنی بات ہے میرے بزرگوں دوست. چلیے اب ہم آخری پیراگراف پڑھاتے ہیں. اب یہ 2-4-5 منٹ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کریں. دعویٰ تو سب کو ہے، کسی بھی مولوی کو آپ لے آئیے، قبر پرست کو اٹھا کے لے آئیے. اللہ کی اطاعت، رسول کا، بالکل اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت نہیں تو اور کیا اطاعت؟ یہی تو دین ہے. ہم سے 2 قدم 4 قدم اور آگے بولے گا. دعویٰ تو سب کا ہے، اتباع، اطاعت، محبت. کچھ کسوٹی ہونی چاہیے کہ نہیں؟ کچھ پہچان ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ کیسے ٹیسٹ کریں گے کہ ہاں یہ آدمی واقعی رسول کا پیروکار ہے اور یہ آدمی پاجی ہے؟ کیسے سمجھے؟
چند بات بتاتے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوا کو اختیار کرتا ہے. آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ نے کیا طریقہ کیا چھوڑا ہے؟ آپ نے اپنی ہدایت کا جو مشعل جلایا ہے اس کے مطابق ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. اے لڑکا سیدھے جاؤ، سیدھے جاؤ. کلائمیکس کے اوپر ہے تقریر، بالکل آخری مرحلے میں. کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے تھے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسوہ اور نمونہ. دیکھو یہ کام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کیا، نبی کا عقیدہ کیا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کیسی تھی، ہے نا حدیث میں لکھا ہوا. آپ دیکھ لو، اس کے مطابق کرنا. ہماری بات مت کرو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ اور نمونہ بناؤ. اگر نہیں بناتے ہو تو ہدایت نہیں پائے گا. یہ اس بات کا ثبوت ہوگا کہ تم نے اگر دین کو اپنے حساب سے، اپنے کسی عالم کے حساب سے سمجھا ہے، نبی کو تم نے نمونہ نہیں بنایا، آئیڈیل نہیں بنایا اپنا، تو یہ اتباع رسول کے جذبے کی خلاف ورزی ہے. اب آئیے ایک مثال دے کے آگے بڑھتے ہیں. حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ عنہ، شیعہ ان کو گالی دیتے ہیں. اب 22 رجب کو کنڈا جو نکالتے ہیں حلوہ پوری بھر کر کے، وہ بھی اصل میں حضرت معاویہ کی موت پر شیعہ خوشی مناتے ہیں. اور سوانگ دکھاتے یہ ہے کہ ہم حضرت جعفر صادق کے نام کا فاتحہ نکالتے ہیں. چلیے، حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ جب آتے تھے حج میں یا طواف کرتے تھے تو کعبہ کا 4 کونا ہے نا، کسی بھی مکان کا 4 کونا ہوتا، تو ہر کونے کو چھوتے تھے. حضرت عبداللہ بن عباس چھوٹے صحابی ہیں ان کے مقابلے میں، آج ان سے پہلے مسلمان ہوئے ہیں، فقیہ الامت ہیں. کہا انہوں نے کہ آپ 4 کونوں کو کیوں چھوتے ہیں؟ 4 کونوں کو آپ چھوتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کعبہ ہے نا جی، کعبہ ہے نا، کعبہ کا کوئی کونا چھوڑنا چاہیے. کعبہ کو نہ چھوڑ رہے ہیں، یہاں تو لوگ قبروں کی مٹی کو چھو رہا ہے، قبر کے اوپر جو بنا ہوا ہے مکان، تو اس کے کنڈل کو چھو رہا ہے، تو اس کے دروازے کو چھو کر کے گال میں لگا رہا ہے، منہ میں لگا رہا ہے، تو وہاں کی قبر کی مٹی کو اٹھا کر کے آنکھ میں سرما بنا رہا ہے. حضرت معاویہ کہتے ہیں کہ بھئی کعبہ کا کونا ہے، اس کو چھونے میں برکت ہی برکت ہے. کہا وہ تو ٹھیک ہے آپ کا جذبہ سلامت، لیکن لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، یہی آیت پڑھی کہ اللہ کے نبی کی زندگی میں آپ کے لیے نمونہ ہے، بہترین نمونہ ہے. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو صرف 2 کونے کو چھوتے ہوئے دیکھا ہے، ایک رکن یمانی کو چھوا ہے اور ایک رکن اسود کو جس میں حجر اسود ہے اس کو چوما ہے، باقی اور کونوں کو نہیں چھوا آپ نے. اب آپ بتائیے کہ حق پر آپ ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ پسینہ چھوٹ گیا حضرت معاویہ کا. کہا ٹھیک کہتا ہے یہ نوجوان، میں غلطی پر ہوں، یہ صحیح. نبی کو اسوہ اور نمونہ بنائیے نا. کس کو نمونہ بناتا ہے؟ دنیا میں کوئی آپ کے لیے نمونہ نہیں ہے. آپ کے لیے نمونہ ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر کوئی نمونہ ہے خلفائے راشدین ہے. دوسری چیز یہ ہے بھائی کہ صاحب اپنا فیصلہ کسی بھی معاملے میں، دین کے معاملے میں کیوں جھگڑ رہے ہیں؟ آئیے نا بیٹھ کے بات کرتے ہیں، آئیے نا قرآن حدیث کی روشنی میں بات کرتے ہیں. دلیل دیجیے، ہم دیں یا آپ دیجیے، اور جو فیصلہ ہو جائے دربار رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کو ہم بھی مان لیں، آپ بھی مان لیجیے. یہی نا دلیل ہے، اس سے بڑھ کے کیا بات ہو؟ ہم آپ کو کہیں گے بیٹھو میاں بیوی کا جھگڑا ہے، بیٹھو عالم کو بلاتے ہیں فیصلہ کرو، نہ ہم عدالت میں جائیں. عدالت میں جائیں کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پر رشوت دے کر کے اپنے حق میں فیصلہ لے لیں گے، جھوٹی گواہیاں قائم کریں گے. اب کہاں اللہ رسول کے فیصلے پر راضی ہو رہا ہے؟ زمین کا جھگڑا ہے، عالم سے پوچھیے نا. مسئلہ مسائل میں فرق ہے، کہاں ہاتھ باندھے کہاں نہیں باندھے، کیا آپ عالموں کو بیٹھا لیجیے نا. نبی کے فیصلے کو بلا چینو چرا مانیے. اللہ نے کہا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر. جھگڑوں میں نبی کے فیصلے کے لیے ہم یہاں وہاں بھٹک رہے، اپنے نزاعی معاملے کو کہیں لے آ رہے ہیں. اور تیسری ایک چیز اور یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے جو بات کہہ دی ہے اس کو آپ رضامندی، اس شریعت سے آپ راضی رہیں، دل میں کوئی تنگی نہ ہو. ایک عام سی بات کر راضی ہوں. حضرت عباس بن عبد المطلب کی روایت ہے مسلم شریف میں، ذاق طعم الایمان من رضی باللہ ربا وبمحمد نبیا وبالاسلام دینا. کہا اس آدمی نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کو رب بنا کر راضی ہے. اے اللہ تو میرا رب ہے اور میرا نبی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی ہے، اس سے بڑھ کے اور کیا بات ہوگی؟ اور میرا دین اسلام ہے. اس کو جس نے یقین کی حد تک قبول کر لیا، راضی رہا دل سے، اور ظاہر ہے کہ جب راضی رہے گا تو کبھی بھی دائیں بائیں نہیں بھٹکے گا. نبی کے سے راضی ہیں، ان سے محبت ہے، ان سے خوشی ہے، تو آپ انہی کی باتوں کو مانیں گے، انہی کی باتوں کو. یہ کسوٹی
یہ کسوٹی. اب دیکھ لیجیے ایک واقعہ یاد آ گیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ مدینہ میں آدمی کہاں سے احرام باندھے؟ کہا وہی ذوالحلیفہ سے. مدینہ والوں کی میقات نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کی ذوالحلیفہ سے. کہا اگر حضور یہاں مسجد نبوی سے ہی اگر احرام پہن کر کے نکلیں تو کیا حکم ہے؟ کہا نہیں وہیں جانا. کہا کہ بتائیے نا اگر مسجد نبوی سے نکلیں گے جہاں کی نماز کا 1000 نمازوں کا ثواب ہے، یقیناً وہ ذوالحلیفہ سے اچھی جگہ مسجد نبوی. اب امام مالک تو پہلے چاہتے تھے کہ ایسے ہی سمجھا دیں کہ چل وہیں سے بات، مسجد نبوی سے بات کے مت جا. لیکن جب اس نے بہت ضد کیا، چاہتا تھا، ہو سکتا تھا کہ کوئی دینا چاہتا ہو، دلیل ہم کو اور آپ کو بتانا چاہتا ہو. امام مالک نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ یہاں باندھنا اگر افضل ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سے عام لباس میں ذوالحلیفہ جاتے اور وہاں احرام کی چادر کیوں پہنتے؟ اس مسجد کی فضیلت نبی نے تم کو بتائی ہے کہ تم نے نبی کو بتائی؟ اللہ نبی نے بتائی. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں نہیں باندھا وہاں کیوں باندھا؟ ارے تو فتنے میں پڑ رہا ہے یہ سوال کر کے. کہا اس میں کون فتنہ ہے؟ چند میل پہلے تو باندھ کے جاتے ہیں، یہاں تو پٹھیلے سے باندھ کے چلا جاتا ہے احرام کی چادر. چند میل تو پہلے ہی باندھا ہے. کہا نہیں، تو اصل میں یہ تصور ذہن میں رکھتا ہے کہ یہاں سے باندھنا افضل ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ رہا ہے. رب العالمین کہتا ہے فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ. نبی کے امر کی مخالفت کرے گا فتنے میں پڑے گا، عذاب علیم سے دوچار ہوگا. جا وہیں بجا کر. دیکھا کیا بات آپ کو بتاؤں، ایک ایک چھوٹی چھوٹی بات. حضرت عبداللہ بن مغفل ہے، مسلم کی روایت، ایک لونڈے کو دیکھا چھوکرے کو کہ اٹھا کے کنکڑی پھینک رہا ہے. ارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے، کنکڑی پھینک رہا ہے، کسی کے آنکھ میں لگ جائے گا کچھ ہوگا. سمجھا کہ کیا کرتا ہے؟ جب آگے گئے تو وہ لڑکے نے سنی انسنی کر دیا. پھر وہ پھینکتے گئے. ادھر سے جو آئے تو پھینک رہا تھا. وہ کہہ رہے تم نے سنا نہیں کچھ ایسا؟ اور دوسری حدیث میں ہے کہ میں تم سے بات نہیں کروں گا اور اگر تم مر جائے گا تو تیرے جنازے میں جاؤں گا. حضرت عمر بن خطاب ہیں جو اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کی بیوی مسجد میں جانے کی اجازت مانگے تو مت روکو، جانے دو، جائے وہاں نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن گھر میں نماز پڑھنا افضل ہے. ان کا ایک بیٹا ہے، نام کچھ بھی رہو، بلال رہو، واقد رہو، ایان خان. کہا نا ابا ہم تو اپنی بیوی کو روکیں گے، کہا جو فتنہ جگاوے گی، فتنہ اور فساد ہوگا اور شک میں مبتلا کرے گی. سمجھا کہ کہا کہ میں نے تم کو نبی کی حدیث سنائی اور تم نے مخالفت کی. فما کلمہ عبداللہ بن عمر، عمر بن خطاب نہیں، عبداللہ بن عمر. فما کلمہ ابن عمر حتی مات، مر گئے لیکن بیٹے سے بات نہیں کیا. کچھ مولانا کہیں گے 3 دن کے بعد ہو سکتا ہے کہ مر گئے ہوں گے، اپنی بکڑاتی جما رہے ہیں، 3 دن کے بعد ہی مر گئے ہوں گے. عبداللہ بن عمر کہاں لکھا ہوا ہے؟ ارے یہ کیوں نہیں سمجھا کہ نبی کی سنت کی مخالفت کرنے والا جب تک اپنی غلطی مان نہیں لیتا اور سنت کی جگہ پر آ نہیں جاتا وہ اس لائق نہیں ہے کہ اس سے بات کرے، چاہے وہ 10 سال زندہ کا ہی نہیں. یہ کیوں نہیں مانتا کہ عبداللہ بن عمر کی موت 3 دن کے بعد ہو گئی؟ کس دلیل سے 3 دن کے بعد موت ہو گئی؟ ہاں ہمارا تم سے معاملہ ہے، تو میں ہو گئی، کہا سنی ہو گئی. غصے کا اثر 3 دن رکھو، لیکن سنت نبوی کے لیے اگر عصبیت رکھنی ہے تو سنت نبوی کے لیے عصبیت رکھو. کسی عالم امام کے فتوے کے لیے عصبیت مت رکھو، کسی کی اندھی تقلید مت کرو. حج کیا ہے؟ بدعت ہے، شرک ہے، تومار ہے. یہ مہینہ آپ کے سامنے آیا، ہم زیادہ لمبی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. ہم آپ سے یہی کہیں گے ارے بھائی قبر کی زیارت تو کرنی چاہیے، قبرستان کی زیارت کرنی چاہیے، موت کی یاد آتی ہے. لیکن بتائیے ایمانداری کے ساتھ اگر 15ویں شعبان میں قبرستان پر جانا اگر قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں سے زیادہ مغفرت کا سبب ہے تو قسم اللہ کی اگر یہ حدیث ثابت ہے تو ہم کو جانا چاہیے. ہم یہ بھاگے ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کی بخشش کے لیے نہیں جا رہے ہیں. کیوں نہیں جا رہے ہیں؟ اس لیے نہیں جا رہے ہیں کہ وہ حدیث صحیح نہیں. آج جائیے آپ، کبھی بھی جائیے آپ، لیکن آپ ایک انتھینٹک حدیث پر آپ عمل کر رہے ہیں جو حدیث انتہائی ضعیف علماء نے قرار دیا ہے. ورنہ آپ سمجھتے ہیں کہ ہم ہی بروک ہیں، ہم ہی بے وقوف ہیں کہ ہم اپنے باپ دادا کو بخشوانے کے لیے نہ جائیں اور آپ یہاں سے لے کے وہاں تک ڈیرائٹ جانا دیے اور خوب جنریٹر کی روشنی میں جائیے اور فتح پڑھیے اور نظر و نیاز کیجیے. اگر یہ دین ہوتا تو ہم ہی کیوں پیچھے رہتے ہیں؟ آپ کیوں آگے بڑھتے؟ ہم بھی نہ پکتے. آپ نے یہ نہیں سمجھا؟ یہ بے وقوف لوگ ہیں جو پیچھے رہتا ہے. سمجھنا چاہیے کہ بات کچھ ہے، دال میں کالا. آ جائیے نا آپ مغفرت کی دعا کیجیے، کبھی بھی آ جائیے جاتے. لیکن ایک اچھا کام بھی اگر آپ نے دن اور رات متعین کر کے کیا، تاریخ متعین کر کے کیا، جو تعین نبی نے نہیں کی ہے تو وہ کام اچھا بھی آپ کا بدعت ہو جائے گا، وہ اچھا کام بھی آپ کا بدعت ہے. میرے بزرگوں دوستو، تو اتباع کے لیے یہ سب چیزیں ہیں. اپنے آپ کو شریعت کی حد میں رکھیے.
کیا شریعت نے حد مقرر کی ہے؟ اسلام مکمل ہے، لیکن آپ دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور ایجاد کیے والی کی عبادت جانتے ہیں۔ ایک دفعہ ہم پوچھا ایک آدمی سے، بھائی کاہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش مناتے ہو؟ پوچھا تو کہتا ہے کہ ہے ثابت کہیں پر، تو کہتا ہے کہ کہاں پر نہیں ثابت ہے، یہ بتائیے کہ نہیں کرو۔ ہم نے کہا دیکھو دین ثابت کا نام ہے، جو نبی نے کیا ہے، اللہ کہتا ہے لقد کان لکم اسوۃ حسنۃ فی رسول اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے تو وہ کرو۔ ان تو تیو تہتدوا، اگر نبی کی اطاعت کرو گے تو ہدایت پاؤ گے۔ کہتا آپ کو نہیں معلوم ہے، حضرت جبریل نے منہ نکالا تھا، جلوس جو نکالا تھا حضرت جبریل فرشتوں کے ساتھ نکالے تھے۔ ہم نے کہا تم نے دیکھا تھا کہ تمہارے بابا نے دیکھا؟ اب بگڑ گیا، آپ ایسی بات کیوں کہتے ہیں؟ پٹنہ میں بہت ہوئی۔ ہم نے کہا کہے کہ نہیں جھوٹ بولتے ہو جبریل امین پر؟ مقابلہ کرو گے، سامنا کرو گے حضرت جبریل کا قیامت کے دن۔ اور حضرت جبریل نے کیا تو وہ ہمارے لیے حجت ہو گیا، ہمارے نبی نے کیا ہوتا۔ حضرت جبریل تو سونے کا تخت لے کے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل گردے کو اس میں نکالا اور زمزم سے دھویا۔ تو علماء کہتے ہیں کہ یہ جبریل کے لیے جائز تھا کہ ان کے لیے سونا تھوڑے حرام ہے، ہمارے لیے حرام ہے۔ نہ آیا تو جبریل ہماری شریعت محمدیہ کے قرآن و سنت کے تھوڑے مکلف ہیں۔ جبریل نے جلوس نکالا تھا۔ اب بتائیے کیا ہے یہ سب؟ یہ کتنے گورکھ دھندے ہیں بھائی؟ بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ اگر ہدایت چاہتے ہو، نجات چاہتے ہو، کامیابی چاہتے ہو، دنیا اور آخرت کی سعادت چاہتے ہو تو نبی سے محبت کرو، اور نبی کی محبت بغیر سچی پیروی کے نہیں ہوگی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں اور آپ سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچا اتباع اور سچی پیروی اور سچی محبت کرنے والا بنائے۔ وہ جب تک زندہ رکھے ہم کو، ہمارے بچوں کو، ہماری عورتوں کو، ہمارے بڑے بوڑھوں کو اللہ تعالیٰ اپنی نبی کی شریعت پر، سنت پر، قرآن اور حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انہ تعالیٰ سمیع مجیب۔ وصلی اللہ وسلم وبارک علی عبدہ ورسولہ نبینا و امامنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔